ایک اور روایت جو میں پڑھ رہی تھی والدین کی فضیلت سے ریلیٹڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے، نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے، نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے بڑھ کر سلوک کیا کرتا تھا۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے، یعنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے وہ قرآن تو زمین پر پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کی آواز کہاں سنی؟ جنت میں سنی ہے، الحمدللہ۔ پھر یہ کہ والدین اولاد کے حق میں مستجاب الدعا ہیں، جانتے ہیں آپ یہ بات؟ والدین کی جو دعا ہوتی ہے نا بچوں کے حق میں، وہ ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مستجاب ہیں، یعنی قبول کی جانے والی ہیں، اور ان کے مستجاب اور قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والدین کی اولاد کے حق میں دعا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے والدین کی دعائیں لینا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے دعاؤں کے دروازے ہیں، جب تک حیات ہیں یہ دروازے کھلے ہیں، جیسے ہی یہ فوت ہو جائیں گے یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ والدین کی اطاعت گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کی اطاعت کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل اعمال میں پہلا عمل کون سا ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر تیسرا عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، غیر کا حق روکنا، اور جس چیز کا حقدار نہ ہو اس کا مانگنا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ اور اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتوں کو، دوسرا کثرت سوال یعنی بہت زیادہ سوال کرنے کو، اور مال کو ضائع کرنا ناپسند فرمایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں واضح طور پر ایک لسٹ دے دی گئی ہے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی حرام ہے، پھر اسی طرح سے غیر کا حق روکنا بھی حرام ہے، ہمیں جس چیز کا حقدار نہیں بنایا گیا ہم اس کو مانگ نہیں سکتے، مانگیں گے تو یہ حرام ہے، اور اسی طرح سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ہے۔ یہ ایک ساتھ لسٹ آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لسٹ میں جو چاروں کام بتائے گئے ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، سارے کے سارے حرام ہیں، اور 3 چیزیں بتائی گئیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، قیل و قال فضول باتیں، کثرت سوال، اور مال کو ضائع کرنا۔ پھر یہ کہ اگر پیرنٹس نان مسلم ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس مدینہ آئیں اور وہ کافرہ تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس اگر نان مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ یہاں لسٹ آئی ہے کہ شرک کے بعد کہا گیا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یا اگر اس بات کو ہم یوں کہیں کہ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو احادیث میں بھی کچھ اس طرح کی بات آتی ہے
کہ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کو بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر عقوق والدین، عقوق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ذہنی اور روحانی اذیت دینا، پھر جھوٹ بولنا، پھر جھوٹی گواہی دینا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو ان تمام احادیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ہم سب پر لازم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر لازم ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، جیسے کہ یہ بات میں آپ کو شروع میں بھی بتا رہی تھی کہ انسان کی پرورش کا ظاہری سبب والدین کو بنایا گیا، اور چونکہ یہ اپ برنگنگ بہت مشکل ہے اور پیرنٹس بہت زیادہ سیکریفائس کرتے ہیں، بہت سارے اخراجات بچوں کے والدین برداشت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ تربیت کی مشقت سے بھی گزرتے ہیں، تب جا کر اولاد کسی قابل ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت اور قربانی کا یہ جذبہ نہ ڈالا ہوتا تو انسان کی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اسلام نے والدین کی تمام ذمہ داریوں کے عوض ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں دعا کرنے کا بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے والدین کی پوری طرح سے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میرے پیرنٹس پر دنیا والآخرہ میں رحمت کریں۔ تو یہ جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ جو دعا ہے اتنی پیاری دعا ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے بچپن کو یاد کر کے دعا کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ میں سے کتنوں کو اپنا بچپن یاد ہے؟ ہمارے والدین نے جو بھی ہماری ٹیک کیئر کی، کیا وہ ہمیں یاد ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بچپن کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کرو۔ دیکھو وہ کس طرح سے تمہاری اپ برنگنگ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے تو ہم میں سے کسی کو بھی یہ باتیں یاد نہیں ہیں۔ کوئی اور ہمیں بتائے کہ اس طرح سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑا کیا، اور بسا اوقات پیرنٹس بھی شیئرنگ کرتے ہیں ہمارے بچپن کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اس بچپن کو یاد کر کے کہو، گو کہ تمہیں وہ یاد بھی نہیں، لیکن تم بڑے ہوئے تو انہی کے احسان ہیں تم پر۔ کن کے احسان ہیں؟ ماں باپ کے احسان ہیں۔ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا جب اس نے اپنے سے چھوٹے بچے کو جو ہمارے گھر میں آیا، میرا پوتا، اس کو بڑا ہوتا دیکھا تھا کہ مما اتنی مشکل سے آپ نے ہمیں بڑا کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا علی کو سب یاد رہے گا کہ اس کی مما اس کو کیسے بڑا کر رہی ہے؟ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بیٹا اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہوگا جیسے آپ کو یاد نہیں۔ آپ دیکھو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ بچے ایسے ہی بڑے نہیں ہوتے، بچوں کو بڑا کرنا آسان کام نہیں ہے، پیرنٹس بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں میں بھی ماں باپ کی رسپیکٹ کا جذبہ ڈالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے نا کہ دعا خود ہی سکھا رہے ہیں کہ ان الفاظوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اچھا میں نے ان آیات کو بارہا پڑھایا ہے الحمدللہ۔ آپ کو پڑھانے سے پہلے میں نے جو لاسٹ بیچ میں یہ آیات پڑھائیں، اس ٹائم پر میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے ان آیات کو ان کی غیر موجودگی میں پڑھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ جب تک وہ حیات تھے میں نے ان آیات کو پڑھایا تو مجھے شاید ان کو کھو دینے کا احساس ہی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ میرے والد نہیں ہوں گے۔ جب ابو تھے تو بھی یہ آیات پڑھائیں،
اور جب ابو نہیں ہیں تبھی یہ آیات پڑھا رہی ہوں. دونوں کے پڑھانے میں بہت فرق ہے. ابو نہیں ہے تو زندگی میں بہت ہی بڑا خلا ہے جو کسی سے بھی پر نہیں ہو سکتا. ان کی زندگی میں شاید کبھی اتنی شدت سے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اس لیے اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو کہوں کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کر لیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ نعمت ہم کھو دیں. اور جب ہمارے والدین نہیں رہتے تو اب ہم ان کے ساتھ احسان کا کوئی معاملہ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. میں نے اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے کہ میرے والد کے لیے مجھے روزانہ مغفرت کی دعا کرنی ہے. لازمی ابو کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. میں روزانہ اس ایمان کے ساتھ اور اس مان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا اس دعا کے ذریعے ایک درجہ بلند کریں گے، اور پھر یہ بات میرے والد کو بتائیں گے بھی کہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم تیرا درجہ بلند کر رہے ہیں. اب وہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا ہمیں دی الحمدللہ مغفرت کی دعا، اس کے ذریعے ہمارے دل کو ایک ڈھارس سے مل جاتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق تو ادا نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا حق تو اتنا زیادہ ہے کہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کل کو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. اور پھر مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ میرے والدین کو صدقہ جاریہ پہنچے اور ان کے جو محبت کے رشتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید آگے والدین کے لیے فرمایا، ربکم اعلم، رب تمہارا زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم، ساتھ اس کے جو تمہارے نفسوں میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اپنے والدین کے لیے نفرت ہے یا محبت ہے، کیئر ہے یا بیزاری ہے. اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. ان تکونو، اگر تم ہوگے، صالحین، نیک، فإنہ، تو یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بہت بخشش فرمانے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ نیک نیتی سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ محض لوگوں کی باتوں سے بچنے کی خاطر والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فرما بردار بن کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو والدین کے حق میں کوتاہی کی معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اولاد اللہ سے معافی طلب کرے. کیوں؟ کیونکہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. کیونکہ بہت سارے لوگ ماں باپ کے لیے حسن سلوک صرف اور صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. میجورٹی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا پھر دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کرتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہو تو ماں باپ سے عزت سے بات کرتے ہیں، ورنہ اکیلے میں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اور کچھ کام پیرنٹس کے صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی فلاں چیز ہمیں دے دیں گے. یاد رکھیے گا، شاید ہی کوئی اولاد ایسی ہو جو والدین کے حقوق میں کمی نہ کر گئی ہو. میجورٹی ہر بچہ اپنے والدین کے حقوق میں کمی کر ہی گیا ہے. زیادہ تر اولاد اس میں غلطی کر جاتی ہے، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی غصے میں آ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. یہاں جو اوابین کا لفظ آیا ہے، سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ اواب کا معنی کیا ہے؟ بار بار پلٹنے والا.
اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ ہم بار بار غلطیاں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بار بار میری طرف پلٹ آؤ. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو خلوت میں یعنی اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر تم اپنے والدین کا احترام کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان کی دل و جان سے خدمت کرتے ہو، تو اگر ان کی بھلائی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے تم ان سے تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہو، یعنی اپنے بیمار والد کو کوئی یہ کہے کہ دیکھیں آپ دوائی پی لیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، یا تھوڑی بہت زبردستی کرنی پڑے، بالفرض ماں باپ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے یا صحیح طور پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو تھوڑی بہت زبردستی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے. لیکن اس میں بھی اولاد کی پوری کوشش ان کو نرمی اور محبت سے ڈیل کرنے کی ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اس حصے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ماضی میں غلطیاں کر گئے ہو، یعنی تم نے اپنے ماں باپ کی بہت نافرمانی کر لی، بہت زیادہ غلطیاں کر لی، اب عقل آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، تو اپنا عمل درست کر لو، ماں باپ سے معافی مانگ لو، ان کی اور زیادہ خدمت کرو اور ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگو. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ زندہ نہیں رہے تو ان کے محبت کے رشتوں سے حسن سلوک کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. اور ہم میں سے ہر ایک کو معافی مانگ ہی لینی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہی ہوگی. کتنا کچھ تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کب کب کوتاہیاں کر گئے. تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور یہاں جو پیرنٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس طرح کی بات اس سے پہلے اور بعد میں کہیں نہیں آئی. چونکہ الحمدللہ ہم 15ویں پارے پر ہیں، اور جو بھی قرآن پاک کا اتنا بڑا حصہ پڑھ لیتا ہے اس میں کافی میچیورٹی آ جاتی ہے اور وہ حقوق کی ادائیگی پر فوکس ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اب حکم دیے ہیں کہ ہم سب اس کو پڑھ کر اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں. دیکھیں ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں ہم ان کی قدر کریں، کیونکہ اگر ہم نے ان کی قدر ان کی زندگی میں نہیں کی تو ان کی موت تو ہمیں ان کی قدر کروا ہی دے گی. اور ہماری سوسائٹی میں لوگ مردوں کی قدر کرتے ہیں زندوں کی قدر کرنے کے بجائے. جیتے جی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے اولاد، تو کل اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کیونکہ اسی دنیا میں ہی ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور مکافات عمل تو ہونا ہی ہے. آج ہم والدین کو خوشی دیں گے تو کل ہماری اولاد ہمیں خوشی دے گی، اور اگر ہم انہیں تکلیف دیں گے تو ہمیں بھی اپنی اولاد سے تکلیف ہی دیکھنے کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جس سے بھی اپنے والدین کے حق میں کمی ہو گئی ہے، اللہ اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے والدین پر رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم آیات پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے اور کیسے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، ان کی مالی مدد کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے اور نرم مزاجی کو اختیار کرنا ہے. لیکن یہاں جو انداز آیا ہے نا سورہ اسراء میں، وہ بڑا ہی اسپیشل ہے، اور یہاں پیرنٹس کی اس ایج کی بات ہو رہی ہے جس میں عموماً والدین اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، جو بڑھاپے کی عمر ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص الخاص انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ ان کو اف نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ کو ان سے آرام سے ہی بات کرنی ہے، بہت ہی نرم انداز میں، شائستہ انداز میں ہی آپ بات کر سکتے ہیں. جہاں آپ کے کلام میں سافٹنس ہونی چاہیے، وہاں آپ کا جو فزیکل پوسچر ہے اس میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. اور یہ عاجزی آپ ان کمزوروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، یہ والدین اس وقت کمزور ہوتے ہیں، ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عاجزی آپ کو اور بلندی عطا کرے گی. تو پیرنٹس کے سامنے بہت زیادہ تواضع اور انکساری کا اظہار ہونا چاہیے. اور آپ جتنا بھی کر لیں اپنے ماں باپ کے لیے، کتنا بھی کر لیں، آپ ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید دعا بھی سکھائی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے بچپن کو یاد کر کے ان کے لیے رحمت مانگو، اور رحمت ان کے بڑھاپے میں بھی، اور رحمت ان کی وفات کے وقت بھی. اب اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں پر، یعنی میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحمت کیجیے. اپنے بچپن کو یاد کرو، گو کہ آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی نے تو تذکرہ کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کس طرح سے بڑا کیا ہے. اور اگر پیرنٹس نے بھی اس طرح کی کوئی شیئرنگ کی ہے تو ہمیں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے. اور جب ہم پیرنٹس بنتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، خواہ ہمیں کوئی بھی نہ بتائے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی قربانی دی ہوگی ہمارے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کہنا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ایسا کیا، کسی دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر تم اچھے ہو، نیک ہو، لیکن تم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑی بہت سختی کی ہے ان کے اپنے بھلے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم صالح ہو، تم نیک ہو. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشش فرمانے والا ہے. اور اگر تم نیک نہیں تھے، اب جا کے تمہیں خیال آیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بہت کچھ غلط کر دیا ہے، تو بھی جب تک یہ سانس چل رہی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف پلٹنے کا چانس موجود ہے. تم پلٹ آؤ اور زیادہ خدمت کرو، زیادہ محبت دو، زیادہ ان کے اوپر ایکسپینس کرو، تاکہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں. تو جو بھی اواب ہے اللہ اس کے لیے بخشش فرمانے والا ہے. تمہاری نیت درست نہیں تھی، اب درست کر لو. اور اگر والدین دنیا میں نہیں رہے تو اب اس بات کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے دوستوں سے، ان کے پیاروں سے حسن سلوک کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرو. تو والدین کا ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہر ایک کو ہلاتا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اس میزان میں آنا ہی ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے. جو کر رہا ہے الحمدللہ، اس کو اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس نے کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ اپنی کریکشن کر لے. آج آپ دیکھیے کہ جنریشن کو پیرنٹس کی بات سمجھ ہی نہیں آتی.
جہاں اولاد کچھ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتی ہے تو وہ پیرنٹس کو یہ کہتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ نہیں جانتے. تو ماں باپ جیسا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بات آج نہیں تو کل ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، جتنا بھی کوئی اپنے دوستوں کو اچھا سمجھے، اپنے لیے مخلص سمجھے اپنے لیے، لیکن ماں باپ جیسا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر بالفرض ماں باپ غلطی پر ہیں بھی تو بھی آپ کو غلط نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، اولاد کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ برا کرے، کہ اگر پیرنٹس ان کے ساتھ برے ہیں تو اگر ماں باپ غلط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، لیکن اگر آپ بھی غلط ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا. اور ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیرنٹس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے، اس کو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلد بازی میں انسان اپنے والدین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے یا اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بات قابل مواخذہ ہو. تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. جو یاد ہے، جو یاد نہیں ہے، کتنی چیزیں تو ویسے ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، ہم تو فوراً سے بھول جاتے ہیں نا، اور غلط کر کے تو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. تو ہمیں پھر اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے عمل میں اچھا ہی رہنا ہے. اگر ہم صالح ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غفورا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.